السلام علیکم۔ صبح کے اس پیارے پیارے موسم میں السلام علیکم۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رات بارش بھی خوبصورت ہوئی ہے، تو الحمدللہ آج پیاری پیاری موسم ہے، اور یہ عمر کوٹ کا موسم ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آسمان بھی بالکل کلیئر ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے 3 یا 4 باتیں عرض کروں گا خوبصورت سی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موسم کا نظام رکھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ سندھی میں کہتے ہیں وڈا ون ونکار جا جتے نانگ سجن نیلا، اتے عبداللطیف چاہے کیا ہیک لڑن ہیلا، جتے کڑ من قبیلا اتے رہ بر رس چارا میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ جب محشر کا جب میدان آئے گا تو اس میں اگر شفاعت کا جھنڈا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہوگا۔ تو ثم الحمدللہ ہم بخشش کے طلبگار ہوں گے۔ ہاں، اگر ایک بندہ محنت نہ کرے اور دوسرا محنت کرے تو وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو نماز جو وہ مین چیز ہے، نماز پڑھیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو بہتر ہے کہ نماز پڑھیں، کوشش کریں اپنا جو وقت ہے وہ اللہ کے ذکر میں۔ کہتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نمازی ہو گیا۔ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ مجھے وہ زبان دے جس سے میں نے گناہ نہ کیا۔ اس نے کہا پیارا موسیٰ میری دعائیں جو ہیں قبول کر دو۔ اس نے کہا پیارا موسیٰ مجھے اس زبان سے دعا مانگ جس زبان سے تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب جلیل، میں کیسے اس زبان کو لاؤں جس نے گناہ نہ کیا ہو، وہ کیسے زبان کو بنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو کسی دوسرے زبان سے دعا منگوا، مطلب کسی دوسرے سے دعا، وہ کوئی دوسرا بندہ ہو جو دعا مانگے، کیونکہ اس کی زبان سے تو نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کوئی بندہ اگر اللہ والا آپ کو نظر بھی آتا ہے تو اس سے دعا کروایا کریں، کیونکہ ہمارے سندھ میں بھی یہ رواج ہوتا تھا کہ کوئی بھی سید بندہ آتا ہے تو ہم اس کی ادب کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، چاہے وہ بخاری ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں فرقے نہیں پوچھے جاتے۔ کیونکہ پہلی بات ہوگی کہ آپ کا اللہ جو ہے نا، آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اب بس اس کا نماز کا ہوگا، اس کے بعد توحید کا ذکر ہوگا، کسی فرقے شرکے کا نہیں ہوگا کہ آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں یا اہل تشیع ہیں یا جو بندی، یہ کبھی نہ کہو ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ ہم سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ فرقہ واریت یہ انگریزوں کا ایک طریقہ ہے جو مسلمان کو کمزور کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ اللہ کے ہاں ہمارے جو ہے نا وہ سارے درجے ایک برابر ہیں۔ جس صف میں شیعہ کھڑا ہوگا اس صف میں میں کھڑا ہوں گا۔ مسجد میں سارے ایک برابر ہوتے ہیں۔ کوئی ایم این اے یا ایم پی آ کے مسجد میں کھڑا ہو تو ہم بھی اسی جگہ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے باتوں کا چلتا رہتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، نماز جو ہے وہ اسلام کا مین جز ہے، وہ پڑھا کریں، باقی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔